السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر، رحمت کے طلبگاروں، رمضان کی رحمتوں اور کبریائی سے مستفیض ہونے والوں، رحمت کے طلبگاروں۔ جب وہ بخشنے پر آتا ہے میرا معبود تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ ضرور کرم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کثیر احادیث وارد ہیں۔ مثلا قیامت کے روز ایک شخص کو صرف اس لیے بخش دیا جائے گا کہ اس نے ایک پیاسے کو پانی پلایا تھا۔ ایک احادیث مبارک میں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے کانٹے دار شاخ کو اس لیے ہٹا دیا کہ تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے۔ اللہ عز و جل نے اس پر خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک صحیح حدیث میں تقاضے میں نرمی یعنی قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے کثیر ہیں کہ جتنے تمام درخت ہیں ان کو کاغذ بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے تب بھی ہم اپنے رب کی رحمتوں کو لکھ کر جمع نہ کر پائیں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب اللہ عز و جل رحمت کرنے پر آتا ہے تو کسی بھی ایک عمل کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے، پھر اسی کے سبب اس پر رحم و ارمار کی بارش کر دیتا ہے۔ لہٰذا ذیل میں ایک احادیث مبارک پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے جو کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمت خداوندی عز و جل نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضور اکرم نور مجسم رحمت عالمیان شافع روز محشر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ نمبر ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ نمبر 2، ایک شخص پر عذاب چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا۔ نمبر 3، ایک شخص کو شیاطین نے گھیر لیا لیکن ذکر اللہ عز و جل یعنی نیکی کرنے نے اسے بچا لیا۔ نمبر 4، ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک حوض پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس کی اس نیکی نے اسے سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ انبیاء المرسلین علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرماتے، وہ ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا۔ اتنے میں اسے غسل جنابت جو اس نے کر رکھا تھا اس کا غسل جنابت اس کے سامنے آیا اور اس کی اس نیکی نے انہیں انبیاء المرسلین کے پاس بیٹھ جانے دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور اس کا حج و عمرہ اس کے سامنے آ گیا اور ان نیکیوں نے اس کو منور یعنی روشن کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تو صلہ رحمی یعنی اس کے اپنے رشتہ داروں سے حسن و سلوک کرنے کی نیکی نے اس مومنین سے کہا کہ تم اس سے بات کرو۔ نمبر 9، ایک شخص کے جسم و چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے اسے بچا رہا ہے تو اس کا صدقہ اس کے سامنے آ گیا اور اس کی اس نیکی نے اس کو بچا لیا۔ نمبر 10، ایک شخص کو زبانیہ یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا نہی عن المنکر وبالمعروف آیا یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ نمبر 11، ایک شخص کو دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن
اس کے اور اللہ عز و جل کے درمیان حجاب ہے یعنی پردہ ہے، مگر اس کا حسن اخلاق آیا اور اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ عز و جل سے جا ملا۔ نمبر 12، ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا گیا تو اس کا چہرہ خوف خدا سے زرد ہو گیا، تبھی اس کا خوف خدا اس کے سامنے آیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ الحمدللہ۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر تبھی اس کی سخاوت اس کے سامنے آ گئی اور اس کی نیکیوں کا وزن بڑھ گیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کو وہ آنسو بچا لے گئے جو اس نے خشیت یعنی اللہ کے خوف سے اس یاد اللہ میں بہائے تھے اور ان آنسوؤں کی برکت سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص پل صراط پر کھڑا تھا اور ایک ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن یعنی اللہ عز و جل سے اچھا گمان اور رحمت کی امید رکھنے کی وجہ سے اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ راہ پل صراط سے گزر گیا۔ ہاں، وہاں کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے درمیان چغلخونی کرنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا۔ جب میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتایا یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام یعنی بہتان تراشی کرتے تھے۔ باوالا شرح الصدور۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اطاعت والدین، وضو، نماز، روزہ، ذکر اللہ عز و جل، حج و عمرہ، صلہ رحمی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، صدقہ، حسن اخلاق، سخاوت، خوف خدا عز و جل، خوف خدا عز و جل سے رونا، نیز اللہ عز و جل کے ساتھ حسن ظن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے معذبین پر کرم فرما دیا اور انہیں عتاب و عذاب سے رہائی مل گئی۔ بہرحال یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک و مختار ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب کرے۔ یہ سب کچھ اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں بعض اوقات کسی ایک چھوٹے سے گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے اور اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہو جاتی ہے، جیسا کہ ابھی گزشتہ طویل حدیث میں آخر میں چغلخوروں یعنی ادھر کی ادھر لگانے والوں، آپس میں لڑانے والوں اور دوسروں پر گناہوں کی تہمت باندھنے والوں کا انجام بھی ہمارے پیارے آقا سرور کونین نے ہمیں ملاحظہ فرما کر ارشاد فرما دیا اور متنبہ کیا کہ گویا جہاں ایک نیکی کی وجہ سے نجات ہو سکتی ہے وہیں کسی ایک گناہ کے سبب گرفت بھی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا عقل مند وہی ہے کہ جب بظاہر کوئی ایک چھوٹی سی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو مگر ہرگز نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو معمولی نہ جانے، یہ سراسر حماقت ہے اور اس کے نہایتی بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں۔ لہٰذا اس ضمن میں چند حکایات بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ کرتے رہیے اور اللہ عز و جل سے اس کی رحمتوں کی بھیک مانگتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ماہ مبارک میں خوب نیکیوں کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو اور سبھی مسلمان عالم کو کہ جس دن حساب قائم ہوگا، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تمام جائز مقاصد حسب منشا جیسا ہم سب چاہتے ہیں اسی طرح سے اسی انداز سے مکمل و پورے فرما دے، آمین۔ ہم سب پر اپنی رحم و انوار کی بارش فرمائے، آمین۔ آپ نے میرا ویڈیو دیکھا، ایک عدد لائک تو بنتا ہی، لائک سبسکرائب شیئر کیجئے، اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر انشاءاللہ۔ رحمتوں بھرے مہینے رمضان کی برکتوں کے ذکر کو اگلے ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات کریں گے۔ اللہ